अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी किताब का एक बहुत ही प्यारा सबक पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है कौमी परचम। तो चलें बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमने उसमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है कौमी परचम। तो बच्चों, हमारे कौमी परचम में कौन कौन से रंग हैं? बिल्कुल ठीक, हरा और सफेद। और कौन सा हिस्सा ज्यादा और कौन सा कम? बिल्कुल ठीक, हरा हिस्सा ज्यादा है और सफेद हिस्सा कम है। और ऊपर कौन कौन से निशान है बच्चों? बिल्कुल ठीक, एक चांद और एक सितारा। तो बच्चों, ये तो है हमारा कौमी परचम जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपके सबक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने सबक के अहम निकात को पढ़ लेते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अहम निकात की तरफ। जश्न आज़ादी और कौमी परचम। बच्चों, जश्न आज़ादी का कौमी परचम से बहुत गहरा ताल्लुक है। कोई भी मुल्क जब अपना जश्न आज़ादी मनाता है तो उस दिन वो अपनी छतों पे, अपनी इमारतों की छतों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने स्कूलों में, अपनी हर जगह पे किस चीज़ को लहराया जाता है? सबसे पहले कौमी परचम को। जब हम भी 14 अगस्त को अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं तो हम किस चीज़ को हर तरफ आवेज़ा करते हैं? बिल्कुल ठीक, झंडियों को और अपने झंडे को, यानी कि अपने कौमी परचम को। तो बच्चों, ये तो कहानी है 3 बच्चों की, बासिम, तैयब और कुरतुलैन की, जिनको उनकी अम्मी तैयार कर रही हैं उनके स्कूल में मुनक्किद हुए एक खूबसूरत जश्न आज़ादी के प्रोग्राम के लिए। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें और मज़ीद क्या पढ़ना है हमने आज। तकरीबात। बच्चों, 14 अगस्त को जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं तो हर तरफ तकरीबात की जाती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी तकरीब होती है। छोटे शहरों, बड़े शहरों, कस्बों, गांव, स्कूलों, देहातों, हर जगह पे हम तकरीबात करते हैं और जश्न आज़ादी की खुशी मनाते हैं। बच्चों, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह की तरफ से हमें अता हुई है। और बच्चों, आपको अपनी आज़ादी की तारीख याद है? बिल्कुल ठीक, हमें जश्न आज़ादी 14 अगस्त 1947 को अता हुई थी, अल्लाह की रहमत से और हमारे रहनुमाओं और बुजुर्गों की कुर्बानियों से। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अमीरुद्दीन कदवाई। ये कौन है अमीरुद्दीन कदवाई? बच्चों, अमीरुद्दीन कदवाई वो हैं जिन्होंने हमारे परचम का डिजाइन बनाया था। बच्चों, आगे बढ़ते हैं 11 अगस्त 1947। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गलत लिखा है 11 अगस्त 1947, जश्न आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 को मनाई जाती है। नहीं बच्चों, 11 अगस्त 1947 को हमने परचम को पूरी दुनिया में लहरा दिया था कि ये परचम पाकिस्तान का परचम कहलाएगा, जो कि हरे और सफेद रंग का होगा और जिसके ऊपर एक चांद और सितारा होगा। तो बच्चों, हमारा परचम हमारी शख्सियत और कौमियत की पहचान है। तो अब आगे बढ़ते हैं कौमों की पहचान। बच्चों, कौमों की पहचान आज़ादी से होती है, तरक्की से होती है, मुख्तलिफ चीज़ों से होती है। लेकिन अगर आप बहुत सी कौमों के साथ रहते हो तो आप किस चीज़ से पहचाने जाएंगे? बिल्कुल ठीक, आप पहचाने जाएंगे अपने परचम से, अपने लिबास से, अपनी रवायात से और अपने रस्म व रवाज से। तो बच्चों, परचम किसी भी कौम को मुनफरिद करता है, उसकी पहचान होता है। आगे बढ़ते हैं परचम का एहतराम। तो बच्चों, ये जो तकरीब स्कूल में मुनक्किद है जिसमें बासिम, तैयब और कुरतुलैन शरीक होने जा रहे हैं, उसमें उनकी उस्तानी उनको कौमी परचम के एहतराम के बारे में बताती हैं। बच्चों, इस सबक में कौमी परचम के जो एहतराम और आदाब बताए गए हैं वो क्या है? बिल्कुल ठीक बच्चों, कि हमें अपने परचम को हमेशा सरबुलंद रखना चाहिए, मगरिब से पहले उसको उतार लेना चाहिए, आपका परचम कहीं भी गिरा हुआ नहीं मिलना चाहिए और आपके परचम में मुख्तलिफ रंग नहीं आने चाहिए। परचम के जो रंग हैं वो हमेशा उसी तरह रहने चाहिए और परचम हमेशा सरबुलंद रहना चाहिए। तो बच्चों, ये तो थे अहम निकात जो आपके सबक से मैंने चुने और आपको बताए। इसके बाद हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने अल्फाज मायनी को, आपके सबक के मुश्किल अल्फाज जिनके मायनी मैं आपको बताती हूँ ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल ना हो। तो चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपने अल्फाज मायनी को पढ़ते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं आपके सबक में दिए गए मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी को। हमारा पहला लफ्ज है दमकना। बच्चों, दमकना का क्या मतलब होता है? चमकना या निखरना। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं सज धज। बच्चों, सज धज का मतलब होता है संवरना, बनाओ सिंगार, किसी भी चीज को सजाना, चाहे वो कोई इमारत है, आपका स्कूल है या आप खुद सज धज से तैयार होते हैं और संवरते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों आरास्ता, मतलब तैयार करना। हम अपनी गाड़ियों को आरास्ता करते हैं, अपनी गलियों को आरास्ता करते हैं, अपने स्कूलों को आरास्ता करते हैं, यानी उनको तैयार करते हैं, उनको सजाते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों फरामीन। फरामीन क्या होते हैं?
بچوں وہ اقوال، وہ قول یا وہ باتیں جو آپ کے بزرگ، آپ کی مشہور شخصیات یا بڑے لوگ سمجھاتے ہیں، ان کو فرامین کہتے ہیں، یعنی ان کے قول یا ان کی کہی ہوئی بات. تو فرامین فرمان کی جمع ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دھنے مطلب راگ. ہم 14 اگست والے دن کس چیز کی دھن بجاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، قومی ترانے کی دھن بجاتے ہیں، یعنی وہ راگ بجاتے ہیں. چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں، سرشار مطلب بھرا ہوا. ہم لوگ 14 اگست والے دن جشن آزادی مناتے ہوئے کس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہم آزادی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. اگلا لفظ دیکھیں، باقاعدہ. بچوں باقاعدہ کا مطلب ہے منظم طور پر، یعنی باقاعدہ طریقے کے ساتھ جس میں کوئی بھی خرابی نہ ہو. اگلا لفظ دیکھیں، سما بن جانا مطلب لطف پیدا ہو جانا. بچوں کوئی بھی محفل جب شروع ہوتی ہے تو سب لوگ ایک دم چپ کر کے مقررین کو یا گانے والے کو سننے لگتے ہیں، مطلب اس محفل میں سما بن جاتا ہے، یعنی ہر کوئی اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، خراج تحسین مطلب تعریف کرنا. بچوں 6 ستمبر 1965 کی یاد میں، 14 اگست 1947 کی یاد میں ہم کن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اپنے شہداء کو، جنہوں نے ہماری آزادی کے لیے قربانیاں دی. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ہر دل عزیز مطلب ہر ایک کا پسندیدہ. بچوں وہ شخص، وہ انسان یا وہ شخصیت جس کو ہر کوئی پسند کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر دل عزیز، یعنی ہر ایک کا پسندیدہ. اگلا لفظ ہے شناخت مطلب پہچان. بچوں ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری شناخت پاکستان ہے، اور پاکستان کی شناخت پاکستان کا قومی پرچم ہے اور ہم لوگ ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اتحاد مطلب ایکا. بچوں مل جل کے رہنے کو اتحاد کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایکا، یعنی اکٹھے رہنا. اگلا لفظ ہے خود مختار، با اختیار، یعنی وہ انسان جو خود مختار ہو، یعنی اپنے کام خود کرتا ہو، اپنے ہر اچھے برے کا جواب دے وہ خود ہو. اگلا لفظ ہے تقاضا مطلب مانگنا، کسی سے تقاضا کرنا یعنی مانگنا کسی بھی چیز کے لیے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، سر بلند مطلب اونچا کرنا. بچوں جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے والدین ہم سے خوش ہو کے کیا کہتے ہیں؟ تم نے میرا سر بلند کر دیا. یہ اس زمرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم اپنا جھنڈا سر بلند کرتے ہیں یعنی اونچا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سر بلند کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بچوں الفاظ معنی ختم نہیں ہوئے، ہمارے پاس کچھ اور الفاظ معنی بھی ہیں، تو چلیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلا لفظ کیا ہے. عہد لینا مطلب وعدہ لینا. ہم 14 اگست 1947 کی یاد میں جب جشن آزادی مناتے ہیں تو کس چیز کا عہد لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ بھی کریں گے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، جوش و خروش مطلب ولولہ، جذبہ، یعنی جس چیز کے لیے آپ بہت خوش ہوں، آپ کے اندر بہت جذبہ ہو، وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے. بچوں اگلا لفظ دیکھیں، آداب مطلب احترام، تمیز. بڑوں کے آداب ہوتے ہیں، اساتذہ کے آداب ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب ہوتے ہیں. بچوں آداب یعنی کہ تمیز، کرینہ کسی بھی چیز کو گزارنے کا یا کسی بھی انسان کے لیے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، نقش مطلب نشان. نقش بچوں نشان کو کہتے ہیں. نقش پا ہوتے مطلب پاؤں کے نشان، کسی بھی چیز کے نشان کو نقش کہتے ہیں. اگلا لفظ دیکھیں، بے حرمتی، تذلیل یا بے عزتی. بچوں بے حرمتی اس زمرے میں آتا ہے جیسے اپنے قومی پرچم کی بے حرمتی، مطلب اگر وہ نیچے گرا ہوا ہے یا آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ اس کی بے حرمتی ہے، اس کی تذلیل ہے. اگلا لفظ دیکھیں، احتراماً، عزت کے ساتھ. احتراماً پیش آنا یعنی بڑوں سے، چھوٹوں سے، کسی سے بھی عزت کے ساتھ پیش آنا. اگلا لفظ دیکھیں، چاق و چوبند، چست، پھرتیلا. چاق و چوبند بچوں وہ انسان ہوتا ہے جو بہت تیز ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، جو سست نہیں ہوتا، جو ہر کام وقت پہ کرتا ہے اور بالکل ٹھیک سے کرتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ملت. بچوں ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم. ہم سب ایک قوم ہیں یعنی کہ ہم سب ایک ملت ہیں. اگلا لفظ دیکھیں، رہبر. بچوں رہبر کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا. رہبر بچوں رہنماؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ رہنما جو آپ کو راہ دکھاتے ہیں، جیسے قائد اعظم ہمارے رہبر ہیں. اگلا لفظ دیکھیں، ہادی مطلب ہدایت دینے والا. کوئی بھی انسان جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے، صحیح بات سمجھائے، اس کو ہادی کہتے ہیں، یعنی آپ کو ہدایت دینے والا. تو بچوں سب سے بڑھ کر ہادی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، جان نثار مطلب جان قربان کرنا. ہمارے فوج پاکستان ہمارے لیے کیا کرتی ہیں؟
جان نثار کرتی ہیں اپنے ملک پہ، اپنی قوم پہ۔ اگلا لفظ دیکھیں، بول بالا مطلب مشہور ہونا۔ بچوں اگر پاکستان ترقی کرے گا تو کس کا بول بالا ہوگا؟ ہم سب کا بول بالا ہوگا، ہم سب مشہور ہوں گے، دنیا میں قوم کی حیثیت سے جانے مانے جائیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیں، عمدہ مطلب بہترین۔ کسی بہت اچھی چیز کے لیے ہم عمدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہوتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، باوقار، باعزت۔ بچوں جو قومیں آزاد ہوتی ہیں وہ باوقار ہوتی ہیں، یعنی ان کی عزت ہوتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، علامت مطلب نشان۔ بچوں نقش اور علامت دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ان کو ہم مترادف الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا مطلب ہے نشان۔ تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ جو آپ کی کتاب سے میں نے چنے اور ان کے معنی آپ کو سمجھائے تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ تو بچوں اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف جو کہ بہت چھوٹی سی ہے، تو ہم اس کو آج ہی مکمل کریں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں مشق میں ہم نے کیا حل کرنا ہے۔ تو بچوں اب ہم پڑھتے ہیں اپنے حصہ مشق کے بارے میں، جس میں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ بچوں سوالات بھی آپ کے سبق سے ہی ہیں اور ان کے جواب بھی آپ کے سبق سے ہی ڈھونڈے گئے ہیں، تو چلیں ان کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، باسم، طیب اور قرۃ العین نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ تو بچوں وہ کون سا دن منا رہے تھے؟ بالکل ٹھیک، جشن آزادی کا دن تھا۔ اور جشن آزادی والے دن ہم سب کس رنگ کا لباس پہنتے ہیں؟ اپنے پرچم کے رنگ کا، مطلب ہرا اور سفید۔ تو چلیں جواب دیکھتے ہیں۔ باسم، طیب اور قرۃ العین نے سفید اور ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنے اسکول ایک تقریب میں جا رہے تھے، اس لیے بچوں انہوں نے ہرے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تقریب ختم ہونے پر کس کی دھن بجائی گئی؟ بچوں جب بھی کوئی جشن آزادی کا پروگرام یا کوئی تقریب ختم ہوتی ہے تو کس چیز کی دھن بجائی جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک، قومی ترانے کی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ تقریب ختم ہونے پر قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں بچوں، قومی پرچم کے کوئی سے 3 آداب تحریر کریں۔ بچوں پرچم کے بہت سے آداب ہیں، لیکن یہاں پہ ہم سے صرف 3 کا مطالبہ کیا گیا، تو چلیں ان 3 کی طرف پڑھتے ہیں۔ قومی پرچم کے آداب۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی طرف اور اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے پرچم کے آداب کے بارے میں، تو چلیں دیکھتے ہیں وہ کون سے آداب ہیں۔ پرچم کو زمین پر گرنے نہ دیا جائے، یعنی کہ پرچم کو کبھی بھی زمین پہ نہ گرنے دیا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پاؤں رکھا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، پرچم کو غروب آفتاب سے پہلے اتار لیں۔ بچوں صبح سویرے اپنے پرچم کو سربلند کریں اور غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو اتار لیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پرچم کے رنگوں کو نہ تبدیل کیا جائے اور نہ ہی اس میں کسی اور رنگ کا اضافہ کیا جائے۔ بچوں پرچم کے جو رنگ ہیں ان کو اسی طرح ہی رہنے دیں، نہ ان کے اندر کوئی اور رنگ ڈالے جائیں یا کسی اور رنگ کا اضافہ کیا جائے اور نہ ہی پرچم کی ڈیزائن کو تبدیل کیا جائے۔ بچوں یہ تھے پرچم کے بارے میں 3 آداب جو ہم سے پوچھے گئے تھے۔ بچوں آپ کا سبق قومی پرچم آج ختم ہوتا ہے۔ بچوں مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔